میاں صاحب اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام ہی علماء کرام، تمام ہی سامعین، میڈیا کے دوستوں اور تمام ہی اسٹوڈنٹس، طالب علم، سب کو السلام علیکم۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ انہیں دین سکھا دے گا۔ آج جتنی بھی باتیں مجھ سے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور تمام ہی مقررین نے کی ہیں، اس کو اگر ہم کسی ترازو میں تولیں اور ان باتوں کا جز نکالیں تو سبھی کی باتوں کا مفہوم یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کسی سمت کی طرف نہیں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارے ملک کے معیشت فائنینشیل حالات خراب ہیں، ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، ہمارے ایون اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بھی خراب ہیں، ہمارے ہمسایوں سے ہمارے معاملات خراب ہیں۔ یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو شاید ہفتوں اپنے بھائیوں سے نہیں ملے ہوں گے، اپنی بہن کے گھر نہیں گئے ہوں گے۔ تو ان سب کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو تلاش کرنا ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے دین اور اپنے مذہب سے دوری۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو، جسے ہم ایک اچھے سے زندان میں بند کر کسی بڑی جگہ پر احتراماً رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں تو تفسیر سے نہیں پڑھتے، ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ اگر ہم بچپن سے لے کے اور اپنی تعلیم سے جب فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اگر ہم اپنی اللہ کی طرف سے دی گئی کتاب قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ یقین جانیے جتنی باتیں ہم سب نے یہاں کی ہیں ان سب کا حل اس میں موجود ہے، لیکن کیونکہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، دنیاوی کاموں میں پھنسے رہتے ہیں، نفسی کے عالم میں پھنس چکے ہیں، ہم اس حد تک سنگدل ہو چکے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آزمائش ہے، لیکن اگر ہمارے ہمسائے پر یا کسی اور رشتہ دار پر یہ مصیبت آتی ہے تو ہم برملا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا اس پر عذاب ہے۔ مطلب ہم اپنے آپ کو کس بے حسی کے عالم میں لے جا چکے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، بڑے عالم، فاضل، ڈاکٹر، انجینئر، پولیٹیشین، بزنس مین سب بن جاتے ہیں، لیکن ہم اچھا انسان نہیں بنتے۔ اور آج اگر ہم اچھے انسان بن جائیں تو یہ بہت ساری جو پرابلمز ہیں یہ سب دور ہو سکتی ہیں۔ آج مہینوں سے آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں معیشت کا استحکام نہیں ہے، پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان دنیا کی ان دوسری اور تیسری بڑی کیش اکانومی کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس پاکستان میں جتنا کیش لوگوں کے پاس ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے۔ ہم جب رمضان آتا ہے بینکوں سے اپنے پیسے نکال لیتے ہیں۔ ہم ملک میں اپنے اس پاکستان پر اعتماد نہیں کرتے۔ آج کراچی کے اندر رفیق پردیسی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ 3 ارب روپے کا پلاٹ کراچی کے لوگ یا پورے پاکستان میں اربوں روپے کا پلاٹ منٹوں میں خرید لیتے ہیں، لیکن ہم آفیشلی اس کی پیمنٹ ظاہر نہیں کرتے۔ تو کیا یہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے اس چیز کی کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس میں ٹیکس بچاتے ہیں، ٹیکس چوری کرتے ہیں، کیش پر ساری چیزیں خرید لیتے ہیں؟
تو یہ بحیثیت قوم ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں بچپن سے ان چیزوں کے بارے میں سکھایا ہی نہیں گیا ہے. ہم نے بچپن سے قرآن میں کو ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہے. مجھ سمیت بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو 10 صورتیں بھی ترجمے سے یاد نہیں ہیں, ان کا مفہوم نہیں پتا ہمیں. 50 صورتوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں جن کے بارے میں آپ کو ترجمے سے پتا ہو کہ اسلام ہمیں کیا سمجھا رہا ہے اور اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے. مذہب کی تعلیمات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, اگر اس پر ہم 0.1% بھی عمل کر لیں تو اطمینان اور سکون اور صبر کی زندگی گزار سکتے ہیں, قناعت کی زندگی گزار سکتے ہیں. آج سب کچھ ہونے کے بعد جو اس ملک میں سب سے بڑے کاروباری ہیں وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں. جس بڑے کاروباری سے امجد بھائی آپ بتائیں, رفیق بھائی یہاں بیٹھے ہیں ہمارے اپنا الطاف طائی بھائی, کوئی خوش ہے؟ جو اربوں روپے کی پراپرٹی بنا رہا ہے اس سے بھی پوچھو, کہتا ہے میں پریشان ہوں. تو قرآن نے تو آپ کو سب سے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ خسارے میں ہیں. اور کون لوگ خسارے میں ہیں؟ وہ جو اس تعلیمات پر, دین پر عمل نہیں کرتے. تو آج آپ دیکھ لیں ہمارا سب سے بڑا خسارہ ہے, ٹیکنالوجی ہاتھ میں ہے, موبائل ہاتھ میں ہے, بڑی بڑی گاڑیاں ہاتھ میں ہیں, لیکن سب پریشان ہیں. ماں باپ سے دور, بہن بھائیوں سے دور, دوستوں سے دور, اور سب کچھ حاصل کر لیا لیکن خسارے میں ہے. تو یہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, یہ فکر نہ کریں, یہ دنیا تو بہت تھوڑی سی ہے, چند دنوں کی ہے, اس میں تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی. ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہر ایک کو جواب دینا ہے, ہر ایک کو حساب دینا ہے, اور پھر جب کا حساب کلیئر ہوگا, جس کا آڈٹ میں نام صحیح ہوگا, اسی کو آخرت میں اعلیٰ مقام ملے گا. یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں, آج کسی کے پاس, کل کسی کے پاس, اس کا کوئی حاصل و حصول نہیں ہے. ہمیں جو چیز سیکھنی ہے وہ دوسروں کی مدد ہے. یہاں پر بات کی گئی اسلامی بینکنگ کی, تو بالکل اس میں ضرور ہمیں آگے آنا چاہیے, اسلامی بینکنگ کے ساتھ چلنا چاہیے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی بنیادی چیزیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. لوگوں کے حقوق ہیں, بنیادی حقوق ہیں, بہن بھائی, رشتہ داروں کے, ہمسایوں کے. ہم کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے. سنا تھا پتھر کا زمانہ ہوتا تھا, آج پتھر کے لوگ ہیں. ہمیں اپنی سمتوں کا ہی نہیں پتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم. اس پاکستان کی 75 سال کے اوپر یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم, معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں ہم. ہمیں اپنی سمت کا ہی نہیں پتا, ہمیں اپنے قبلے کا ہی نہیں پتا. ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں. ہم مسلمان کہاں ہیں؟ ہم اپنے اپنے فرقوں کے ساتھ جڑ گئے. ہم میں نیشنلزم ختم ہو گیا, پاکستانیت ختم ہو گئی. ابھی کوئی خیبر پختونخوا سے میرے دوست آئے تھے, ان سے میں پوچھ رہا تھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سوات کا ہوں. 2 اور تھے, انہوں نے کہا میں مالاکنڈ کا ہوں. کسی پنجاب کے دوستوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں میں فیصل آباد کا ہوں, کوئی کہتا ہے سیالکوٹ کا ہوں. سندھ کے دوستوں سے پوچھیں, وہ کہتا ہے میں لاڑکانہ کا ہوں, کوئی کہتا ہے میں شہداد پور کا ہوں. کوئی نہیں مل رہا کہ یہ کہنے والا کہ میں پاکستانی ہوں. اور ہم پاکستانی نہیں رہے. کون کرے گا ٹھیک؟ کل ایک مشاعرہ تھا, رفیق پردیسی صاحب وہاں موجود تھے. میں کہنا چاہتا تھا لیکن نہیں کہہ پایا. ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور پورے پاکستان سے آئے ہوئے شعراء کو داد دے رہے تھے. تو میرا کہنے کا بڑا دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہیں کراچی کے لوگ جن کے پاس پینے کا پانی نہیں, بجلی نہیں, گیس نہیں, پھر بھی فراخ دلی دیکھیے کہ کیا زوردار انداز میں داد دے رہے ہیں. تو یہ کراچی کے لوگ داد دینے کے لیے, ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. اور ماشاءاللہ بات جب ہو میمن کمیونٹی کی تو پھر ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں. ماشاءاللہ کہتے ہیں اگر میمن بھائی چنے بھی بیچے گا تو اپنے ہی بیچے گا, دوسرے کے چنے کبھی نہیں بیچے گا. ہے رفیق بھائی؟ میمن بھائی چنے اپنے ہی بیچے گا, کسی دوسرے کے لے کے نہیں بیچے گا کبھی. تو ماشاءاللہ میمن کمیونٹی اس شہر میں اور اس ملک میں کاروباری جو حلقہ ہے اس میں ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے, اپنا حصہ ڈالتی ہے.
इस मेमन मस्जिद के साथ भी मेरी बड़ी यादें हैं। मेरा बचपन खुद इस इलाके में गुजरा है, तो कई साल तक तरावियाँ इसी मस्जिद में पढ़ी हैं। और बहैसियत गवर्नर सिंध अल्लाह ताला ने ये मुझे, मैं समझता हूँ, मोहलत दी है कि जो भी काम अल्लाह मुझसे करवाए मैं उसके लिए रात दिन हाजिर हूँ। मौलाना बशीर फारूकी साहब ने मुझसे बात की अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब यूनिवर्सिटी की, तो मैंने अभी हज़रत साहब को कहा है कि जैसे ही आपकी तरफ से इसकी डॉक्यूमेंट्स सबमिट होते हैं तो रात दिन कोशिश करके उसका चार्टर दूंगा एज बिकम चांसलर पूरे सिंध की यूनिवर्सिटीज़ का। तो मेरे लिए एजाज़ की बात होगी कि ये चार्टर मैं साइन करूं। इसी तरह से जो आप दूसरी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो उसका चार्टर भी इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से होगा कोशिशें और काविशें करके जल्द से जल्द करा लेंगे। ज़मीन की आपने बात की, तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल के नेक काम के लिए और अच्छे कामों के लिए, क्योंकि काम तो ये सब रियासत के थे, लेकिन जाहिर है हमें बहुत सारी मसाइल हैं और रियासत वो सब कुछ नहीं कर सकी जो रियासत को करना चाहिए था। लेकिन अगर रफ़ीक परदेसी साहब जैसे, अमजद चामड़िया साहब जैसे लोग आगे बढ़कर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की सरबराही में और हमारे बशीर फारूकी साहब की सरबराही में अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ा देगा, अजर देगा। मैं तो एक अल्लाह ताला की तरफ से इस मनसब पर जो मुझे मौका मिला है, मोहलत मिली है, मैं अपना हिस्सा और अपनी कोशिश डालता रहूँगा। मेमन यूनिवर्सिटी का अगर चार्टर आएगा, मैं समझता हूँ कि मैं उसके लिए मेमन यूनिवर्सिटी ऑफ हलाल इकनॉमी के लिए जो भी मैं अपना किरदार अदा कर सकता हूँ मैं बिल्कुल करूँगा। मैं उसके लिए हाजिर हूँ और बस इतना ही कि अल्लाह ताला हम सबको ये हिम्मत दे कि वो कुछ कर सकें। और उसके लिए किसी शायर ने कहा है कि चलो कोई ऐसा काम कर जाए वतन के लिए कि हमारा नाम रह जाए बस वतन के लिए। तो मैं अपने लिए, अपने भाइयों के लिए ये दुआ गो हूँ कि हम सब मिलजुल कर कोई ऐसा काम करें कि जिससे पाकिस्तान का नाम हो, बल्कि ऐसे काम हो कि मैं बहैसियत गवर्नर सिंध आप सबके दिलों में उतरूं। और ऐसा कोई काम अल्लाह ताला मुझसे इंशाल्लाह नहीं कराएगा कि मैं आप लोगों के दिल से उतर जाऊं। तो कोशिश पूरी होगी। मसाइल बहुत हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। माफियाज का कब्ज़ा है, माफियाज का सिस्टम है। रफ़ीक भाई अच्छी तरह जानते हैं, अल्ताफ़ ताई साहब बैठे हैं, तो सिस्टम से लड़ने के लिए भी तैयार बैठा हूँ। अगर आप सबकी दुआएं मेरे साथ होंगी, आप सबकी कहते हैं ना पीठ पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अगर हाथ रखते रहेंगे, मौलाना बशीर फारूकी साहब दुआ देते रहेंगे, तो मैं इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ों के साथ लड़ूंगा भी, माफियाज के साथ भी, सिस्टम के साथ भी, और हक और सच का साथ दूंगा। और आखिरी इस शेर के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाती है, जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाती है, ऐसी कमजर्फ हवाओं से उलझ बैठा हूं। अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच सर। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी साहब, मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से और हाजी रफ़ीक साहब से कि कामरान टेसूरी साहब को, गवर्नर साहब को ये कैलीग्राफी पेश करें। मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुफ्ती साहब को कैलीग्राफी पेश करें। और मुफ्ती साहब को हुर्मत सूद किताब का तौफीक पेश करें। गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हाजी साहब को, हाजी रफ़ीक साहब को कैलीग्राफी पेश करें।
अल्ताफ ताई साहब को कैलीग्राफी का तोहफा पेश करें, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है। गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि हज़रत मौलाना बशीर फारूक साहब को कैलीग्राफी का तोहफा पेश करें। अली हमजा अफगान साहब को कैलीग्राफी का तोहफा पेश करें, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब को कैलीग्राफी का तोहफा पेश करें, रफ़ीउर रहमान नूरानी साहब को पेश करें, रेहान अमजद नौमानी साहब को पेश करें। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को गुलदस्ता गवर्नर साहब की तरफ से, माशाअल्लाह। एसएसपी सैयद फरहान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर कम टू द स्टेज एंड रिसीव योर कैलीग्राफी। I would request Mr. Kamran Tesuri, Governor Sindh, to please present the calligraphy to SSP Sindh, NHA.